لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہمارا مبحث تھا ناسخ و منسوخ کا. متقدمین کے ہاں پانچ سو منسوخات، متاخرین کے ہاں 20 منسوخات. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 5 آیات کو منسوخ مانتے ہیں. متقدمین نے 500 منسوخات کہیں. ان دونوں میں اتنا بعد اور دوری کیوں ہے؟ اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ کوئی 5 کہہ رہا ہے، کوئی 500 کہہ رہا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نسخ کی تعریف میں دونوں کے کیا فرق ہے، ان کے ہاں نسخ کا کیا مفہوم ہے. متاخرین کی تعریف کے مطابق کسی حکم کے منسوخ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حکم کلی طور پر ختم ہو جائے اور اس کے کسی مصداق پر بھی عمل باقی نہ رہے. اور حقیقت میں منسوخ نام بھی اسی حکم کا ہے. جس پر عمل کی مدت ختم ہو جائے، اور قرآن کریم سے بھی نسخ کے یہی معنی ثابت ہوتے ہیں. اس تعریف کے اعتبار سے منسوخ آیات کی تعداد بہت تھوڑی ہے، جیسا کہ ہم آگے تفصیل پڑھیں گے. لیکن متقدمین کے نزدیک نسخ کے معنی بڑے وسیع ہیں. ان کی اصطلاح میں عام کی تخصیص، مطلق کی تقیید اور مجمل و مبہم کی تبیین اور تشریح، بلکہ شرط اور استثناء پر بھی نسخ کا اطلاق ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تخصیص کرنے اور قید لگانے سے عام حکم اور مطلق حکم کے بعض مصادیق ختم ہو جاتے ہیں اور بعض جزیات پر اس کا انطباق باقی نہیں رہتا. چنانچہ اسی طرح اجمال اور ابہام کی وجہ سے مجمل اور مبہم جو ہے اس میں بہت سے معانی اور محامل کا احتمال ہوتا ہے،
لیکن جب دوسری آیت یا حدیث سے تبیین اور تشریح اور بیان و وضاحت ہو جاتی ہے تو بہت سے احتمالی معانی اور محامل اس کے مفہوم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شرط لگانے اور استثناء کرنے سے بھی بعض صورتیں حکم سے نکل جاتی ہیں۔ یہ تمام صورتیں دراصل حکم میں تغیر اور ترمیم کی ہیں، جس پر نسخ کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ ہم لغت میں پڑھ چکے ہیں کہ تغیر و تبدل بھی نسخ کے حکم میں آتا ہے۔ اور اس کی مثال کے لیے یہ دیکھیے، جس طرح آج کل کہ آئین ساز اور قانون ساز اداروں میں بعض اوقات پورے قانون کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا قانون نافذ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اصل قانون کو بحال رکھ کے حالات کے تقاضے کے مطابق اس میں ضروری ترمیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح حاکم حقیقی بھی کبھی اپنے بندوں کے حالات اور مصالح کے مطابق ایک حکم کو کلی طور پر منسوخ کر کے اس کی جگہ نیا حکم نافذ کر دیتا ہے۔ متاخرین اسی کو نسخ کہتے ہیں۔ اور کبھی اپنے حکم کو کلی طور پر ختم کرنے کے بجائے اس میں ترمیم اور کچھ تغیر و تبدل کر دیتا ہے۔ متقدمین اس تغیر و ترمیم کو بھی نسخ کہہ دیتے ہیں۔ ان کی اس اصطلاح کے اعتبار سے منسوخ آیتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نسخ کے بارے میں سلف صالحین کے اصطلاح کو بیان کیا، کہا وَفَصْلُ الْخِطَابِ أَنَّ لَفْظَ النَّسْخِ مُجْمَلٌ فَالسَّلَفُ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي مَا يَظُنُّ دَلَالَةَ الْآيَةِ عَلَيْهِ مِنْ عُمُومٍ أَوْ إِطْلَاقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ۔ یعنی وہ کہتے ہیں قول فیصل یہ ہے وَفَصْلُ الْخِطَابِ کہ نسخ کا لفظ مجمل ہے، یعنی ذو معنیین ہے، اس کے دو معنی۔ سلف صالحین اس کا اطلاق اس حکم کے منسوخ ہونے پر بھی کرتے تھے جس کے بارے میں عموم اور اطلاق وغیرہ کی وجہ سے یہ گمان کیا جاتا ہو کہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے۔ انہوں نے پھر 3 مثالیں دی۔ ایک اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسری وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ان دونوں آیتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم سے منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی اللہ جل شانہ سے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ حالانکہ ان آیتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض لوگ حق تقاتہ اور حق جہادہ کا مفہوم یہ لے سکتے ہیں کہ آیتوں میں اس کام کا حکم دیا گیا ہے جو بندے کی استطاعت سے باہر ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ ہر آدمی تو اس حق کو نہیں نہ ادا کر سکتا، تو کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم طاقت رکھتے ہو اتنا ڈرو، اور جہاد اتنا کیا جائے جتنا اللہ جل شانہ کے رستے میں جہاد کرنے کا حق مشکل ہو جائے۔ تیسری آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، یعنی اگر تم ظاہر کرو اس بات کو
کہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپا دو، دونوں صورتوں میں اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ما فی انفسکم کے عموم میں وسواس اور خواطر بھی شامل ہیں، عقائد و عزائم بھی شامل ہیں۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اگر ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات کا حساب لیا جائے گا تو پھر تو ہماری نجات نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ وسواس و خواطر سے بچنا تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے وضاحت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو علامہ ابن تیمیہ کے خاص شاگرد تھے، 751 ہجری میں وفات پائے، بڑے آدمی، فرماتے ہیں کہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ حذیفہ نے کہا ہے لوگوں کو فتویٰ 3 میں سے کوئی ایک شخص ہی دیتا ہے، 3 قسم کے مفتی ہوتے ہیں۔ ایک وہ عالم جو قرآن کی منسوخ آیات کو جانتا ہو، دوسرا امیر جو فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے سے جان چھڑا نہیں سکتا، یعنی وہ چاہے نہ چاہے اسے دینا پڑتا ہے۔ تیسرا وہ جاہل شخص جو بے تکلفی یعنی بناوٹی فتوے، جو تکلفی اور بناوٹی فتوے دیتا ہے، خود سے بناتا ہے فتوے، حالانکہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن سیرین نے کہا تھا اور کہا کرتے تھے کہ پہلے 2 میں تو میں شامل نہیں، اور تیسرا بننا مجھے پسند نہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ حذیفہ اور عام سلف کے ناسخ و منسوخ سے کبھی مراد یہ ہوتی تھی کہ پورے کا پورا حکم اٹھا لیا جائے، اور متاخرین کی اصطلاح یہی ہے، اور کبھی ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ عام کے عموم کو تخصیص کے ذریعے اٹھا لیا جائے، یا مطلق کے اطلاق کو قید لگانے کے ذریعے اٹھا لیا جائے، یا ظاہری مفہوم کو بیان و وضاحت کے ذریعے اٹھا دیا جائے، یہاں تک کہ سلف استثناء، شرط اور صفت کو بھی نسخ کا نام دیتے تھے۔ اس لیے یہ تینوں بھی ظاہری معنی کو ختم کرتے ہیں اور اصل مراد کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو سلف کی اصطلاح میں کسی لفظ کے معنی مراد کے دوسرے لفظ کے ذریعے وضاحت کرنے کو بھی نسخ کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی سلف کے کلام میں غور و خوض کرے گا تو اس اصطلاح کی بہت سی مثالیں دیکھ لے گا۔ ائمہ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس پہ تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ وحی کو وحی ہی منسوخ کر سکتی ہے، کچھ اختلاف بھی موجود ہے، آگے آئے گا۔ قرآن کریم کو سنت منسوخ کر سکتی ہے، یعنی حدیث۔ ہمارے پاس قرآن ہی کی آیت موجود ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تابعداری نہیں کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو اسی کی تابعداری کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ کا کیا مسلک نسخ کے حوالے سے؟
امام ابو بکر رازی جساس 370 ہجری میں وفات ہوئے ہیں، فرماتے ہیں قد ثبت نسخ القرآن بقرآن مثلی، قرآن کا قرآن کے ذریعے نسخ ثابت ہے، وقد تقدم بیان، اس کا ذکر ہو چکا، وکذالک نسخ سنت بسنت مثلها، اسی طرح نسخ سنت بسنت ہے اس کے مثل، وقد تقدم ذکر، اس کا ذکر ہو چکا، وجائز عندنا نسخ السنت بالقرآن، ہمارے نزدیک سنت کو قرآن سے نسخ کرنا جائز ہے، ونسخ القرآن بالسنت الثابتۃ من طریق التواتر، اور وہ سنت جو ثابت ہو طریق تواتر سے، اس کے ساتھ نسخ قرآن میں جائز ہے، ولا يجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنت ثابتۃ من جہت التواتر بخبر الواحد، فرمایا قرآن کو اس سنت کو جو خبر متواتر کے ساتھ ثابت ہے، اسے خبر واحد کے ساتھ آپ منسوخ نہیں کر سکتے۔ خبر متواتر کسے کہتے ہیں اور خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر وہ ہے کہ ہر زمانے میں اسے اتنے کثرت سے لوگ روایت کریں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہ۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اسے میڈیا پہ اچھالا جاتا ہے تاکہ میڈیا اسے ایک وقت میں ساری دنیا سے نشر کرے اور لوگ اسے سنیں تو ان کو یہ تاثر ملے کہ بھائی سارا میڈیا ساری دنیا کا جب بول رہا ہے تو بات تو صحیح ہے۔ ایک اسے تواتر کی شکل اختیار کرنا کہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بات ہوتی تواتر کی، حقیقی تواتر، جسے بنایا نہیں گیا ہوتا، کچھ بناوٹی تواتر بھی آ جا رہے ہیں مارکیٹ میں، لیکن بناوٹی تواتر زیادہ دیر چل نہیں سکتے۔ ہاں، اس نے بہت معاملات خراب کر دیے ہوتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے، لوگ کہتے ہیں نا جب سچ آتا، سچ کو آتے آتے جب دیر ہو جاتی تو جھوٹ نے بہت سا کام خراب کر لیا ہوتا ہے۔ گرفتار ازی دروغ عمر قرآن پڑے۔ عرض کر رہا تھا کہ تواتر اس چیز کا نام ہے کہ اتنی کثرت سے لوگ اسے ہر زمانے میں روایت کریں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ اور خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ جسے ہر زمانے میں ایک راوی روایت کر رہا، ایک یا دو۔ فرمایا وَيَجُوزُ نسخ ما ثبت بخبر الواحد بمثلہ وما ہوا آکد، البتہ خبر واحد سے خبر واحد کو نسخ کیا جا سکتا ہے۔ وجملة الأمر فيه أن ما ثبت من طريق يوجب العلم فجائز نسخه بما يوجب العلم ولا يجوز نسخه بما لا يوجب العلم، وما ثبت بما لا يوجب العلم وإنما يوجب العلم فجائز نسخه بمثله وبما هو آكد منه مما لا يوجب العلم۔ فرمایا کہ خبر واحد کو منسوخ کر سکتی ہے، اور اس دلیل سے بھی خبر واحد منسوخ ہو سکتا ہے جو خبر واحد سے زیادہ قوی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو حکم ایسے ذریعے سے ثابت ہوا ہے جس سے علم و یقین حاصل ہوتا ہے تو اس کا نسخ اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہو، اور ایسے ذریعے سے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا جس سے یقین حاصل نہیں ہوتا ہو۔ اور جو حکم ایسے ذریعے سے ثابت ہو جو موجب عمل تو ہو مگر موجب یقین نہ ہو، تو اس کا نسخ
اس جیسے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس سے قوی ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ احناف کے ایک اور امام ہیں امام فخر الاسلام بزدوی، 882 ہجری میں وفات پائے۔ کنز الوصول الی معرفت الاصول میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، کہتے ہیں نسخ کتاب و سنت کے ذریعے احکام کا نسخ ہی جائز ہے، اور اس کی 4 قسمیں: نسخ الکتاب بالکتاب و سنت بالسنہ و نسخ السنت بالکتاب و نسخ الکتاب بالسنہ وذالک کلہ جائز عندنا، ہمارے نزدیک سب جائز ہے۔ وقال الشافعی بفساد القسمین الاخیرین، امام شافعی آخری 2 قسموں کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ مشہور مالکی مفسر ہیں ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی، 671 ہجری میں وفات پائے۔ وہ نسخ کے بارے میں مالکی مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ماہر اور تجربہ کار ائمہ دین اس رائے پر قائم ہیں کہ قرآن کا حکم سنت رسول سے منسوخ ہو سکتا ہے، اور اس کی مثال لا وصیۃ لوارث، اور اس کے ذریعے والدین اور اقربین کے لیے وصیت کا حکم منسوخ ہوا۔ امام مالک کے مسائل یعنی فتاوی سے بھی بظاہر اسی طرح معلوم ہوتا ہے، مگر امام شافعی اور امام ابو الفرج مالکی نے اس کے جواز سے انکار کیا، لیکن پہلا قول صحیح۔ حنابلہ کا مسلک کیا ہے؟ علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی 620 ہجری، وہ کہتے ہیں وَيَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرِ بِمِثْلِهَا وَالْآحَادِ بِالْآحَادِ وَالسُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ كَمَا نُسِخَ التَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وتحریم المباشرت فی لیالی رمضان وجواز تاخیر الصلاة حالت الخوف بالقرآن وهو بالسنة، فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال احمد لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده۔ فرماتے ہیں قرآن کا نسخ قرآن کے ذریعے جائز ہے، سنت متواترہ کا نسخ اس جیسے سنت متواترہ کے ذریعے جائز ہے، اخبار احاد کا نسخ اخبار احاد کے ذریعے جائز ہے، اور سنت کا نسخ قرآن کے ذریعے جائز ہے۔ جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا قرآن کے ذریعے منسوخ ہوا، رمضان کے راتوں میں جماع کی حرمت قرآن کے ذریعے منسوخ ہوئی، اور خوف کی حالت میں نماز کی تاخیر کا جواز قرآن کے ذریعے منسوخ ہوا، حالانکہ یہ تینوں احکام سنت سے ثابت ہیں۔ جہاں تک قرآن کا سنت متواترہ کے ذریعے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے، تو اس بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا ينسخ القرآن الا قرآن یجیء بعدہ، کہ قرآن کے حکم کو قرآن کی کوئی آیت ہی منسوخ کر سکتی ہے جو اس کے بعد آئی۔ علامہ ابن بدران دمشقی جو 1346 ہجری میں وہ وفات پائے ہیں، امام احمد بن حنبل سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ انہوں نے حنبلی اصول فقہ کی وضاحت کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المدخل
الى مذهب الامام احمد بن حنبل۔ نسخ کے مسئلے پر ایک کتاب میں 10 بڑے صفحات پر مشتمل ایک باب ہے۔ زیر غور مسئلے کے متعلق انہوں نے تنبیہ کے زیر عنوان ایک نوٹ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ نقلی دلائل جن میں نسخ جاری ہو سکتا ہے اس کی 9 صورتیں بن سکتی ہیں۔ یہ علامہ ابن بدران دمشقی نے لکھا۔ نمبر 1 قرآن کا نسخ قرآن کے ذریعے۔ نمبر 2 قرآن کا نسخ سنت متواترہ کے ذریعے۔ نمبر 3 قرآن کا نسخ خبر واحد کے ذریعے۔ نمبر 4 سنت متواترہ کا نسخ سنت متواترہ کے ذریعے۔ نمبر 5 سنت متواترہ کا نسخ قرآن کے ذریعے۔ نمبر 6 سنت متواترہ کا نسخ خبر واحد کے ذریعے۔ نمبر 7 خبر واحد کا نسخ خبر واحد کے ذریعے۔ نمبر 8 خبر واحد کا نسخ قرآن کے ذریعے۔ نمبر 9 خبر واحد کا نسخ سنت متواترہ کے ذریعے۔ اس کے بعد ضابطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں والضابط فی ذلک علی المشہور بینہم ان النص ينسخ بأقوى منه ولا ينسخ بأضعف منه فيسقط بمقتضى هذا الضابط من السور 9 سورتان نسخ القطاع بالآحاد ونسخ المتواتر بالآحاد۔ کیا فرماتے ہیں کہ ائمہ کے درمیان قول مشہور کے مطابق اس بارے میں قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کسی نسخ کا حکم اس سے قوی تر نسخ کے ذریعے تو منسوخ ہو سکتا ہے، قوی تر نسخ کے ذریعے منسوخ ہو سکتا ہے، مگر سند کے اعتبار سے کمزور نسخ کے ذریعے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اس ضابطے کے تقاضے کے مطابق 9 صورتوں میں سے 2 صورتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کو آپ خبر واحد سے منسوخ کریں، دوسری یہ کہ سنت متواترہ کو خبر واحد سے منسوخ کریں۔ قرآن سنت کے ذریعے منسوخ نہیں ہو سکتا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس میں۔ بہرحال اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی رہا ہے۔ امام الحرمین یہ شافعی ہیں، وہ امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ سخت تنقید کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں نسخ القرآن بالسنہ میں وہ امام شافعی کے ساتھ نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ فرمایا قطع الشافعی جوابہ بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب والذي اختاره المتكلفون وهو الحق المبين ان نسخ الكتاب بالسنة غیر ممتنع والمسألة دائرة على حرف واحد وهو ان الرسول لا يقول من تلقاء نفسه امرا وانما يبلغ ما يؤمر به كيف فرض الامر ولا امتناع بأن يخبر الرسول الأمة مبلغا بأن حكم آية يذكرها قد رفع عنكم ويرجع حاصل القول في المسألة إلى أن النسخ لا يقع إلا بأمر الله تعالى
ولا ناسخ الا اللہ والامر کیف فرد جہاد تبلیغه للہ تعالی فهذا القدر مقنع۔ نکتہ سمجھنے کا اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تو قطعی طور پر یہی ہے کہ قرآن سنت کے ذریعے منسوخ نہیں ہو سکتا، اور سنت کے قرآن کے ذریعے منسوخ ہونے میں ان کی رائے میں تردد، مگر متکلمین نے جس رائے کو اختیار کیا ہے اور جس کا حق ہونا ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا سنت کے ذریعے منسوخ ہونا ممتنع نہیں ہے۔ کیوں؟ دراصل اس مسئلے کا دار و مدار ایک بات پر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے تو کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی پیغام پہنچاتے ہیں جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ حکم جیسا بھی فرض کر دیا جائے، خواہ ناسخ ہو یا منسوخ ہو، دونوں صورتوں میں اسے پہنچاتے تھے، اور اس میں کوئی عقلی امتناع نہیں ہے کہ مبلغ کے طور پر رسول اپنی امت کو یہ اطلاع دے دے کہ فلاں آیت کا حکم تم سے اٹھا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں حاصل کلام اور نتیجہ بحث یہ نکلتا ہے کہ کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا مگر اللہ ہی کے حکم سے منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ناسخ نہیں، اور حکم جس طرح بھی پہنچایا جائے یعنی قرآن کے ذریعے یا سنت رسول کے ذریعے اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں اتنی بات ہی اطمینان بخش ہے۔ اب اس میں مزید تفصیلات بھی ہیں، موضوع بھی کھلا ہوا موضوع ہے۔ لیکن ہم اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور بھی اختلافی مسئلہ ایک مبحث ہے اس میں کہ کیا اجماع جو ہے، اجماع امت، یہ ناسخ بن سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں بھی اختلافی اقوال موجود ہیں، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیات منسوخہ ہیں کتنی۔ علامہ زرقانی کے نزدیک آیات منسوخہ کی تعداد 8 ہے۔ وہ کون کون سی آیات ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 180، فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ دوسرا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 185 سے منسوخ ہو چکی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تیسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ ابتداء اسلام میں
جمہور فقہا کے نزدیک شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوہ کی عدت 1 سال، لیکن بعد میں اس کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی، اور 1 سال کی عدت اس آیت سے منسوخ ہوئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ تو 240 نمبر آیت کو 234 نمبر آیت نے منسوخ کیا ہے۔ چوتھا، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، سورہ نساء آیت نمبر 15۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو ان پر تم اپنے میں سے مسلمانوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ لے ان کو موت یا بنا لے اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا رستہ۔ ابتداء اسلام میں زانی عورت کی سزا گھروں میں قید کرنا تھی، اور زانی مرد کی سزا تعیر اور ایذا، یعنی شرمندہ کرنا اور اذیت دینا۔ یہ سزا سورہ نور کے آیت نمبر 2 اور متواتر المعنی احادیث سے منسوخ ہو گئی ہے۔ 5واں، سورہ انفال آیت نمبر 65، فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، مطلب 1 کے بدلے میں 10 کا مقابلہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 66 میں، یہ 65 نمبر آیت ہے سورہ انفال کی، اس کے بعد والی آیت نے اس آیت کو منسوخ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے اب سہولت کر دی ہے تم پر، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر 100 200 کا مقابلہ کریں، 1000 2000 کا مقابلہ کریں، مطلب 1 2 کے مقابلے میں ہوگا، پہلا 1 10 کے مقابلے میں تھا۔ 6 آیت جو منسوخ ہے، زانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، سورہ نور آیت نمبر 3۔ اس آیت کو بعض مفسرین نے وَانکحوا الایام منکم، یعنی تم بے نکاح مردوں اور عورتوں کو نکاح کر لو، یہ اس کے ذریعے منسوخ قرار دیا گیا، اور نسخ کی توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 سے ثابت ہوتا ہے کہ زانی اور زانی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور لا انکحوا کا لفظ اگرچہ لفظاً خبر ہے لیکن معنی نہیں ہے، اس لیے قرات میں لا ینکح جزم کے ساتھ بھی منقول ہے، اور اسی صورت کی آیت نمبر 32 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے مسلمانوں کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ساتویں آیت جو منسوخ ہے، آیت نمبر 12 سورہ مجادلہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا
بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ایمان والو، جب اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ ترین۔ بس اگر تم نہ پاؤ کوئی چیز تو اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں راز کی کوئی بات کرنے سے پہلے استطاعت رکھنے والوں کو صدقہ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعد میں حکم منسوخ ہوا آیت نمبر 13 سورہ مجادلہ سے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم اپنی کوئی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ تو جب تم یہ کام نہیں کر سکے ہو اور اللہ نے تم پر توجہ فرما دی ہے، یعنی یہ پابندی ختم کر دی، تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ 8واں منسوخ آیت، آیت نمبر 1 تا 4 سورہ مزمل۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 تا 4، یا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس میں کیا ہے؟ اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر پوش، رات کو نماز کے لیے اٹھا کر مگر تھوڑی رات آدھی یا اس سے بھی کچھ کم کر لو یا اس سے بھی کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، صاف صاف پڑھا کرو۔ اس میں اللہ جل شانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو اور زیادہ کرو، قرآن اتنا پڑھو اور اتنا پڑھو۔ اسی صورت کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جو تمہارے پاس ہے اس میں جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیات منسوخہ کی تعداد 5۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 1176 ہجری میں آپ وفات پائیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں، جو کہ فارسی زبان میں تھا اصل میں، الفوز الکبیر کی اصول تفسیر میں جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان سے 22 آیات کو نقل کیا۔ وہاں دیکھا جا سکتا ہے جن میں سے 20 کو سیوطی نے منسوخ قرار دیا، مگر شاہ صاحب نے ان کی تعویلات کرنے کے بعد آخر میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک ان میں سے صرف 5 آیات ہی منسوخ ہیں۔ اب دیکھیے آیت منسوخہ کون سی ہے، میں صرف نمبر بتاؤں گا کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 یہ منسوخ ہے، اور اس کے لیے ناسخ ہے سورہ نساء آیت نمبر 11-12۔ دوسرا منسوخ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 240، اس کے لیے ناسخ ہے یعنی اس کو منسوخ کرنے والی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ تیسری منسوخ آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 65، اور ناسخ ہے آیت نمبر 66 یہی سورہ انفال۔ چوتھی منسوخ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12، اور ناسخ ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 13۔ پھر منسوخ ہے سورہ مزمل آیت نمبر 1 تا 4،
اور ناسخ ہے سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ نسخ کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ انہوں نے نقل کیا ہے ان کی رائے کو، فرمایا والشیخ کان یقول لا یکاد یوجد شیء فی القرآن المطلوب منسوخا فی الحکم بحیث لا یبقى حکمہ فی وجہ من الوجوہ او محمل من المحامل بل لا جرم یوجد حکمہ مشروعا فی مرتبۃ من المراتب وحال من الاحوال وزمان من الازمان۔ بہت زبردست قول فرمایا کہ ہمارے شیخ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قریب نہیں ہے کہ اس میں ایسی آیت مل جائے جس کا حکم اس طرح منسوخ ہو گیا ہو کہ وہ کسی وجہ اور کسی محمل کے اعتبار سے بھی باقی نہ رہا ہو، بلکہ اس کا حکم کسی نہ کسی وجہ کے اعتبار سے کسی نہ کسی مرتبہ میں، کسی نہ کسی حال میں اور کسی نہ کسی وقت میں ضرور مشروع اور زیر عمل رہے گا۔ تو شیخ بن نوری کہا کرتے تھے اگر تم اہل ذوق ہو تو یہ بہت بڑے افادے کا نقطہ ہے اور اس کا مزہ چکھو۔ نسخ کے بارے میں ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شیخ، توحید و سنت کے بہت بڑے داعی اور اس کی اشاعت کرنے والے شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کی رائے بھی وہی ہے جو شیخ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ قرآن میں من کل الوجوہ منسوخ آیات موجود نہیں ہیں۔ شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اپنی تفسیر جواہر القرآن میں لکھتے ہیں متقدمین حضرات نسخ کو اس کے وسیع معنوں میں لیتے تھے، یعنی وصف آیت کے متعلق تغییر کو نسخ کہتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک 500 سے زیادہ آیتیں منسوخ ہیں، لیکن متاخرین نے نسخ کو محدود معنوں میں استعمال کیا ہے، یعنی وہ آیت کے حکم مع تلاوت یا بدون تلاوت کو اٹھا دینے کو نسخ کہتے ہیں، اس لیے اس مفہوم کے پیش نظر 20 سے زیادہ آیتیں منسوخ نہیں ہیں، جیسا کہ سیوطی نے الاتقان میں بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن امام ولی اللہ دہلوی الفوز الکبیر باب دوم فصل دوم میں اس مفہوم کے تحت صرف 5 آیتوں کو منسوخ مانتے ہیں اور باقی تمام آیتوں کی توجیہ فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ یعنی شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ان 5 آیتوں کو بھی منسوخ نہیں مانتے اور حضرت شاہ صاحب کے طرز پر ان 5 آیتوں کی ایسی توجیہ فرماتے تھے کہ جس سے معلوم ہوتا کہ ان 5 آیتوں کا حکم بھی تا قیامت باقی ہے۔ ان 5 آیتوں کی توجیہ اپنی اپنی جگہ پھر دی گئی۔
ڈاکٹر مصطفیٰ زید کے نزدیک آیت منسوخہ 5، لیکن آیت ناسخہ ان کے نزدیک 9۔ آیت منسوخہ 5 ہیں سورہ مزمل 1 تا 4، اس کے لیے ناسخ ہے مزمل 20۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12، یہ منسوخ ہے اور ناسخ ہے آیت نمبر 3۔ سورہ انفال آیت نمبر 65، یہ منسوخ ہے اور ناسخ ہے آیت نمبر 66۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 15 ناسخ ہے سورہ نور الزانیۃ والزانی فاجلدوا آیت نمبر 3، اور منسوخ ہے سورہ نساء آیت نمبر 43 اور ناسخ ہے آیت نمبر 90 سورہ مائدہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں کہ اختلاف المتقدمین والمتاخرین فی معنی النسخ مما اوجب الاختلاف فی عدد الآیات المنسوخہ۔ فرماتے ہیں کہ نسخ کے معنی متقدمین متاخرین کے درمیان اختلاف نے منسوخ آیتوں کی تعداد میں اختلاف پیدا کر دیا، اور جو آثار تفسیر کی کتابوں میں مروی ہیں ان میں سے کچھ ناسخ منسوخ کی وضاحت پر مشتمل ہیں، اور یہاں یعنی ناسخ و منسوخ آثار کے علاوہ میں 2 نکتے جان لینا مناسب ہے۔ نمبر 1 یہ کہ صحابہ اور تابعین نسخ کو استعمال کرتے تھے اس اصطلاحی معنی کے علاوہ بھی جو اصولیوں کے درمیان مشہور ہے، اور ان کے نزدیک نسخ کے معنی لغوی معنی سے قریب ہے، اور وہ لغوی معنی ظاہر کرنا ہے۔ بس ان کے نزدیک نسخ کے معنی ہے آیت سابقہ کے بعض اوصاف کو آیت لاحقہ کے دوسرے آیت لاحقہ کے ذریعے زائل کرنا چاہیے۔ وہ ازالہ مدت عمل کی انتہا کی کہتے ہیں، چاہے وہ ازالہ مدت عمل کی انتہا کی وضاحت سے ہو، یا کلام کو متبادر معنی سے غیر متبادر معنی کی طرف پھیرنے سے، یا قیود میں سے کسی قید کے اتفاقی ہونے کی وضاحت سے ہو، یا عام کی تخصیص سے ہو، یا منصوص اور اس پر بظاہر جس چیز کو قیاس کیا گیا ہے اس کے درمیان وجہ فرق کی وضاحت سے ہو، یا اس کے مانند یعنی اور امور کی وضاحت سے۔ اور یہ نہایت وسیع باب ہے اور عقل کے لیے اس میں جولان گاہ ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اور اختلاف کی اس میں گنجائش ہے، اور اس لیے انہوں نے منسوخ آیاتوں کو 500 تک پہنچا دیا۔ آگے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کبھی اجماع کو ناسخ کی علامت بنایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کسی آیت کو منسوخ کہنا اس وقت صحیح ہے جب ناسخ و منسوخ کے نزول کی تاریخ معلوم ہو، لیکن بسا اوقات متاخرین سلف صالحین کے اجماع کو یا جمہور علماء کے کسی مسئلے پر اتفاق کو نسخ کی علامت بتاتے ہیں اور نسخ کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ایسا بہت سے فقہاء نے کیا ہے۔ مثلا ارشاد خداوندی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت سورہ بقرہ نمبر 180 کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارقام کیا، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں
والتحقیق ان الآیۃ منسوخۃ الحکم للإجماع على عدم جواز الوصیۃ لوارث الا عند رضاء الورثہ۔ فرمایا تحقیقی بات یہ ہے کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہے، ورثہ کی رضامندی کے بغیر کسی وارث کے لیے وصیت کے عدم جواز پر اجماع کی وجہ سے، اور ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کی اس مسئلے پر اتفاق کرنے کی وجہ سے کہ رشتہ داروں میں سے غیر وارث کے لیے وصیت کرنا واجب نہیں، مگر سلف صالحین کے اجماع کو اور جمہور علماء کے کسی مسئلہ پر اتفاق کو نسخ کی علامت قرار دینا اور کسی آیت کو منسوخ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ ایسے مواقع میں اس بات کا امکان ہے کہ آیت کا مصداق وہ نہ ہو جس پر اجماع منعقد ہوا ہو، بلکہ کوئی اور صورت۔ یہ بھی ایک کمال نکتہ ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ آج کے مبحث میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ارادہ تھا کہ ایک دو مباحث اور بھی بیان کریں، کیونکہ یہاں تک غالباً 32 مباحث ہو گئے ہیں۔ ہم نے 3 مباحث اور پڑھنے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت پڑھیں گے۔